السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو ہماری محبت میں دراڑیں آ جاتی ہیں اور مسائل آتے ہیں، تھوڑا سا ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے سلوشنز پہ بھی جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو بہت سے ہمارے سسٹمز ہوتے ہیں نا، جیسے ہم اپنے فون کو دیکھیں اور اپنی مشینز کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک چیز دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ آپ اگر نیا فون بھی چینج کرتے ہیں نا اور آپ صرف اپنا ای میل ڈالتے ہیں، کئی دفعہ فون نمبر ڈالتے ہیں، تو وہ ساری ایپس اور سارے ڈیٹا کو آٹومیٹیکلی اٹھاتا ہے اور آپ کے نئے فون میں منتقل کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم انسانوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ انسانوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، لیکن ہم کافی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کو 100% نہیں جان پاتے۔ ہم یہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے کہ کسی مومنٹ میں کون سا انسان کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی ایموشنل چیلنجز چل رہے ہوں تو ہم بہت لونلی محسوس کرتے ہیں، اور جب ہم ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اور کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم تھاٹ لیس ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت سے کام ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں نا ہماری ڈیپر سوچ نہیں ہوتی ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میرے جو الفاظ ہیں، جس طرح میں بات کر رہی ہوں، جو کچھ بھی میرے بیہیویئرز ہیں، اس سے دوسرے کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دوسرے کے بارے میں نہیں سوچا، ہم اپنی پین کو ہی سوچتے جا رہے ہیں۔ تو اگر شادی شدہ زندگی میں یہ تھاٹ لیسنس آ جائے، جو میں بول رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں، اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے اور میرے اپنے اوپر ہی کیا اثرات آئیں گے، جب میں نے یہ نہیں سوچا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا میس جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ آپ اپنے لو بینک کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ بے شک بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں شادی شدہ زندگی میں، اپنے شوہر کا خیال رکھ رہے ہیں، شوہر بیوی کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے وڈرال زیادہ ہو گیا، جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی بڑی اچھی جابز ہوتی ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں، اور ایک ہی کسی ٹرپ میں اڑا دیتے ہیں، کہیں 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے، خوب کھایا پیا، عیاشی کی، گھومے پھرے، اور واپس آ کے کہتے ہیں پھر پیسے نہیں ہیں۔ فائنینشلی سمارٹ نہیں ہوتے نا جو لوگ، ان کو ایسے چیلنجز آتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہمارے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی، ہم دوسرے کے جذبات کو محسوس نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، تو ہمارے اندر یہ تھاٹ لیس مسٹیکس کا ریشو بڑھ جاتا ہے۔ ہم ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وڈرال زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ان غلطیوں کو کیسے اوائڈ کیا جائے، یہ اب ٹارگٹ ہے۔ دیکھیں جب رشتہ ہوتا ہے نا، کچھ کی تو جان پہچان بھی ہوتی ہے، کزن سے ہو رہی ہے، پسند کی ہو رہی ہے، ویسے بھی آپ کی بات پکی ہوتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بڑی اچھی فیلنگز ہوتی ہیں نا، بڑا خیال ہوتا ہے، اس کے لیے تحفہ کیسا لینا ہے، اس کے پسند کا کام کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا جو ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کام زیادہ کرنا ہے، بلکہ وہ پتہ چل جائے کہ جی جہاں میری منگنی ہوئی ہے ان کو یہ کلر پسند ہے تو وہ زیادہ بنانا شروع کر دیں گے آٹومیٹیکلی۔ اچھا وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، وہ ریسیپی سیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ تھاٹ فلنس ہے نا، کہ ہم احساس زیادہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی ہوگی، اس کے بعد بچے ہوں گے، اب کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو پریشرز ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پریشرز ہمارے بڑھے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری فکر ہوتی ہے اپنے اسپاؤز کے لیے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، ہسبینڈ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی،
اور سلوشن پہ کام کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ لو بسٹرز بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں بہت زیادہ ناخوش ہوتے ہیں. بچے سنبھال رہے ہیں، شوہر جو ہیں آفس میں کام کر رہے ہیں، بہت سی باتوں پہ تنگ ہو رہے ہیں، بیوی جو ہے گھر کے کام کر کے، اور اگر جاب کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے ایگزاسٹڈ ہے، اور دونوں کو لگ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس مشکل اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ناخوش ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں، جس سے ہم اپنی خوشیاں جو ہیں ان کی طرف خود تباہی لے کر آ رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو لو بسٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے محبت ختم ہو جاتی ہے ہسبینڈ وائف میں، اس میں بہت بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ ایمپتھی نہیں ہے. اچھا، ہر شخص اگر میاں بیوی کو دونوں کو بٹھا دیا جائے نا آمنے سامنے، اور کوئی بیچ میں ایک نیوٹرل پارٹی ہو اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بات کریں، تو دونوں کمپلین کرتے نظر آتے ہیں. دونوں کا نا شکایتی رویہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں نا دوسرے کا لحاظ نہیں ہوتا. اس نے یہ نہیں کیا، یہ کرتے ہیں، یہ کرتی ہے. اور اس میں ہمیں بالکل یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ جب میں یہ بات بول رہی ہوں گی اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہوگا. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، شاید آپ نے اس نظر سے یہ بات سوچی ہی نہیں ہوگی. ہسبینڈ ہے، وہ کام سے دیر سے واپس آتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وائف کا موڈ خراب ہے. اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا اس کو میری پرواہ نہیں ہے، سارا دن میں محنت کر کے آ رہا ہوں. اور کئی مرد ایسی بات کہتے نظر بھی آتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے تو کماتا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو محنت کرتا ہوں، تو پھر بھی خوش نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر اب جو اس نے بات کی ہے تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میری بیوی جو ہے وہ کیوں نہیں خوش ہو پا رہی جب کہ میں گھر آیا ہوں، وہ کیوں نہیں خوش ہو پا رہی جب کہ میں اس کے لیے کما کے لا رہا ہوں. اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرض کریں وہ کام پہ لیٹ ہو گیا تھا تو ایک اگر وہ میسج کر دیتا، ایک فون کال کر دیتا، ایک چھوٹی سی کوئی بات اس سے پوچھ لیتا. آج کل تو یہ کام مشکل نہیں رہا نا، ہم سب بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں. بہت سی بیویوں کو جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے میاں کے ہاتھ میں ہر وقت فون ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے اس بات پہ کہ جی وہ بہت جلدی رسپونڈ کرتے ہیں اور بڑا خیال رکھتے ہیں. لیکن مجھ سے تو وہ کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں دراصل بڑا بزی تھا. اور تمہیں نہیں پتا کہ آج کل آفس میں کس کس طرح کے پریشرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ دونوں ان اے وے تھاٹ لیس ہو رہے ہیں. بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہسبینڈ لیٹ آیا ہے تو میں اب اس سے کیسے یہ کمیونیکیٹ کروں کہ میرے کیا جذبات ہیں اور آئندہ کے لیے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. اور شوہر کو کیا سوچنا چاہیے کہ اگر میں لیٹ ہو رہا ہوں یا زیادہ آکیپائیڈ ہوں تو مجھے کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے. دونوں کیا کر رہے ہیں؟ اپنا اینڈ صرف سوچ رہے ہیں. اور جب اپنا اینڈ سوچ کے مثلاً بیوی اس کا موڈ خراب ہے اور جب شوہر آئے ہیں تو وہ بھی پھر تھوڑا سا چڑچڑے سے ہو رہے ہیں، اور آپس میں پھر جب ان کا کانفلکٹ بڑھ جائے گا تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا؟ پھر افیکٹ ریلیشن شپ پہ آئے گا. جب ریلیشن شپ پہ آئے گا تو پھر بچوں پہ آئے گا. پھر بچوں کے جو معاملات ہوں گے وہ بھی سارے مس مینج ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ شادی شدہ زندگی میں 6 ایریاز پہ خاص طور پہ کام کرنا ہے. اس میں ہم نے پہلے بات کی بھی ہے، میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتی ہوں. سیلفش ڈیمانڈز نہیں کرنی، ڈس رسپیکٹفل ججمنٹس نہیں ہونی چاہیے، غصے کے آؤٹ برسٹ نہیں ہونے چاہیے، ڈس آنیسٹ نہیں ہونا چاہیے ریلیشن شپ میں، ایسی ہیبٹس نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے کو بہت تنگ کریں، اور اس طرح کا انڈیپینڈنٹ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے دوسرے کی پرواہ نہیں. اور یہ سارے کام صرف بیوی کو نہیں کرنے، یہ شوہر کو بھی کرنے. یعنی یوزلی جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ فیمیل سے ہی کرتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ کرو، لیکن یہ کام قوام کا بھی ہے اور یہ کام اس بیوی کا بھی ہے جس کو قرآن میں صالحہ کہا گیا ہے. یہ دونوں کو کرنا ہے، دونوں کریں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. اچھا، اب ہماری پرابلم کیا ہے؟ جب ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں دراصل میں جذباتی ہو گئی تھی. شوہر بھی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ بس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. جب ہم ڈس رسپیکٹفل ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی بہت اچھا ٹائٹل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں تو ان کو صحیح بات سمجھا رہی تھی. ہسبینڈ بھی یہی کہتے ہیں میں تو اسے صرف ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے. جب ہم کسی غلط چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے, اس کو ایسا ہونا چاہیے, اور اس وجہ سے ہم ڈیمانڈز دے رہے ہیں. جب ہم ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے ریلیشن شپ کو سیو کرنے کے لیے اس طرح سے بات گھما پھرا کے کر رہے تھے. اور جب ہم بہت اپنی اریٹیبل قسم کی ہیبٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اب دیکھیں نا میں تو ایسی ہی ہوں نا. شوہر بھی کہہ دیتے ہیں اب میں اپنے آپ کو بدل تو نہیں سکتا اس عمر میں, یہ تو بیوی کا کام ہے نا کہ وہ فلیکسیبل ہو. تو پھر آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہم اس معاملے کو سمجھیں گے کہ اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں, خود بھی تکلیف میں ہیں, دوسرے انسان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں, اور ہمارے جتنے ایکشنز ہیں وہ کیسے ہوتے جا رہے ہیں, مزید تھاٹ لیس ہوتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا اب ہم یہ جو لو بسٹرز ہیں ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں. کچھ پہ آج ہم بات کریں گے اور کچھ پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سیلفش ڈیمانڈز پہ. آپ کو اگر میں ایک سوال یہ پوچھوں, یا اگر آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے, آپ امیجن کریں کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ ضروری چیز چاہیے, کچھ آپ کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ بھی کام ہو سکتا ہے, کوئی چیز لینی ہے, کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہے, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. آپ نے جس شخص سے وہ بات کی اس نے یا تو اس بات کو اگنور کر دیا یا اس نے انکار کر دیا. کیا کریں گے؟ ہم مزید فورسفل ہو جاتے ہیں, مزید چڑچڑے ہو جاتے ہیں, مزید غصے سے اس شخص سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ اچھا ہو جاتا ہے اور خرابی آتی ہے. ہمارے ریلیشن شپ میں فیلئر جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی دوسرے کو کنٹرول کر رہا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ گالی گلوچ شروع ہو گئی ہے. ایبیوسو ریلیشن شپ جو ہے وہ ہو گیا, کیونکہ کوئی انسان بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو کہا جائے یہ کرو. اس کی میں عام مثال خواتین کے لیے دیتی ہوں کہ آپ بچوں کو ہینڈل کر کے بھی تھکی ہوئی بیٹھی تھیں, تو مثلاً آپ سسرال والوں کے ساتھ رہتی ہیں, یا سسرال والوں میں سے کوئی آیا ہوا ہے, یا ان کی کوئی خیر خبر پتہ چلی اور آپ کو ان کو کال کرنا ہے, اور آپ ابھی پلان کر ہی رہی ہوتی ہیں دل میں کہ میں اٹھتی ہوں اور جا کر ساس کا حال پوچھتی ہوں, نند کو دیکھتی ہوں, کوئی اور سسرال کا معاملہ ان کو اٹینڈ کرتی ہوں, اور آپ خالص اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اتنی دیر میں ہسبینڈ انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جاؤ امی کو چائے کا پوچھو, اور ذرا میری بہن کو فون کر لو, فلاں کے لیے نا یہ چیز نکال کر اس کو دے دو, جو کہ آپ آلریڈی پلان کر رہے تھے کہ میں نے بھی کرنا ہے. لیکن جب کوئی آپ کو ایسی ڈیمانڈ دیتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر غصہ آتا ہے, پھر دل نہیں چاہتا وہ کام کرنے کو, پھر وہیں موڈ خراب ہو جاتا ہے. پھر ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ وائف, آئی ایم ناٹ اے گڈ سسٹر ان لا, ڈاٹر ان لا, میں کیا رشتوں کو نبھانا نہیں جانتی, کیا میں نے پہلے کبھی کسی کا خیال نہیں رکھا. اس قسم کی پوری جو مووی ہوتی ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو جاتی ہے. اور کیا آپ اس سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ اچھا ہاں میں جاتی ہوں اور میں کام کرتی ہوں, بلکہ آپ نے تو ایک کام کہا میں تو 2 کروں گی. نہیں, ہماری موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ 0 پہ آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں اسی مثال سے آپ یہ سمجھیں کہ جب ہم بھی اپنے ہسبینڈ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کو سیلفش ڈیمانڈ لگتی ہے, ہم جسٹیفائیڈ ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں بڑی ٹھیک ہے, کیا ہوا اگر میں نے ان کو یہ کام کہہ دیا کرنے کے لیے, کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ سارا دن بچوں کو سنبھال رہی ہیں, بہت سارے کام کر رہی ہیں, ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو آپ کہتی ہوں فلاں میں اتنی تھک گئی ہوں, تھوڑی دیر کے لیے کوئی ان بچوں کے پاس بیٹھ جائے اور میں جا کر تھوڑا سا ریسٹ کر لوں, اور ہسبینڈ بھی تھکا ہوا ہے. اور جیسے آپ ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ آپ بھی کبھی کمرہ سمیٹ دیا کریں, آپ آ کر آرام سے ٹی وی کھول کر بیٹھ گئے تبصرے سننے سیاست کے, جو کہ 6 دن سے ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں, اسٹینڈ سٹل پہ وہی بریکنگ نیوز آ رہی ہے, تو ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ ہاں مجھے تمہارا بڑا خیال ہے, تم صبح سے کتنے کام کر رہی ہو, بالکل میں ابھی سارا گھر تمہارے ساتھ سمیٹتا ہوں. وہ آپ کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی یہی فیلنگ آتی ہے کہ شی ہیز میڈ اے ویری سیلفش ڈیمانڈ, مجھے سانس نہیں لینے دے رہی. اور اکثر مرد کہہ بھی دیتے ہیں سانس تو لینے دو, تھوڑی دیر بیٹھنے تو دو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کسی ایسے طریقے سے اس پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے
جس میں دوسرا انسان موٹیویٹ ہو، اس کو وہ ابیوز نہ لگے اور اس کو وہ ہمیں اوائڈ نہ کرنا شروع کر دے یا ہم اس کو اوائڈ نہ کریں۔ جب ہم ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں نا، وقتی طور پہ کئی دفعہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم بار بار اس طرح کی باتیں سامنے لاتے رہتے ہیں تو ہمارا ریلیشن شپ بھی سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارا جو اسپاؤز ہوتے ہیں ان سے ریزسٹنس بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہم بھی ریزسٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم بھی بار بار کوئی کہے تو ہم کہتے ہیں میرا نہیں دل چاہ رہا، میں نے کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو وہی بس ٹرک، میں نے نہیں کرنا۔ ہم اسی طرح سے بات جو ہے اس کو گھماتے رہتے ہیں۔ تو آلٹرنیٹیو کیا ہوگا؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں تھاٹ فل ریکویسٹ لے کر آنی پڑے گی، اور انشاءاللہ اس کی ٹیکنیکس ہم آگے سیکھیں گے۔ ہم نے بیسیکلی اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک اچھے انداز میں بات چیت ایسے کرنی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، ان کو سمجھ آئے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، اور ہم کیسے ایک ایسی فضا قائم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہم ہیلپ فل ہو جائیں۔ اور جب ہم یہ والا معاملہ اس طرح لے کے چلتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یوزلی جب اس طرح کی ایڈوائس دی جاتی ہے کسی کو بھی تو پتہ ہے دماغ میں کیا بات گھوم رہی ہوتی ہے؟ میں نے یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ میرے میاں سے نہیں ملی، میاں کہیں آپ میری بیوی سے نہیں ملے، آپ کو کیا پتا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے ایگزیکٹلی۔ یہاں پر آپ کو بہت سکلفل ہونا پڑے گا کہ میں نے جب کوئی بات کنوے کروانی ہے تو اس کے لیے میں نے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹنگ میں بھی نا میں نے یہ سلسلہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مدر پریشان ہوتی ہے اور مجھے پوچھے کہ کیا کیا کروں، اور میں جب ان سے ڈسکس کر کے ان کو کوئی سلوشن دیتی ہوں کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، اس طرح سے ڈیل کرنا ہوگا، وہ کہتی ہے تو بہت لمبا مشکل کام ہے، مجھے لگتا ہے کہ بس میں ایک چپیڑ لگاؤں اور دھاڑوں اور وہ آسان ہے، جلدی سے بچہ کر لے گا۔ اتنی لمبی ٹیکنیکس نہیں یوز کی جاتی، لیکن کیا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے، پھر ہم پیچھے کی بھی معافیاں مانگتے ہیں بچوں سے، آگے کی بھی مانگتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو جو ہم نے خراب کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم ہر وقت بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری پرابلم جو ہوتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اور 6 سال بعد مل کے کہتے ہیں کہ اب بتائیں ڈاکٹر کمل کیا کریں؟ ڈاکٹر کمل وہی ٹیکنیکس بتاتی ہیں، پھر کہتے ہیں چلیں لگتا ہے کہ یہی کرنا پڑے گا۔ چاروں ناچار اب ہم ان ٹیکنیکس پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسٹ تھنگ ہے کہ ہم پہلے سے ہی وہ کام کر لیں۔ شادی شدہ زندگی میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کوئی کورس ہوگا، کوئی لیکچر ہوگا جس میں کوئی آسان سا فارمولا ہوگا۔ اب ہم ویسے بھی ایسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں کہ کوئک فکس ہے ہر چیز کا، کھانا بھی جلدی سے گرم ہو جائے، آرڈر کیا بس 1 کلک دبایا تو پیسے ٹرانسفر ہو گئے، اور جو آرڈر کرنا ہے وہ کر دیا، کوئک ڈیلیوریز ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بھی ایسی ہے، جبکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سا ٹھہراؤ رکھا ہے، اور ہمیں ٹھہراؤ کے ساتھ ان تمام معاملات کو لے کے چلنا ہوگا۔ تو اس ہفتے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی سیلفش ڈیمانڈز کو ذرا بار بار دیکھیں، کہاں کہاں میں کر رہی ہوں، اور یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کو اسیس کریں تاکہ آپ ذرا سا آپ دیکھیں گے آپ پہلے سے ہی محتاط ہو جائیں گے، پہلے سے آپ کیئرفل ہوں گے۔ انشاءاللہ ٹیکنیکس پہ ہم مزید آئیں گے آگے۔ دوسرا امپورٹنٹ جو ایریا ہے وہ ہے جو ڈس ریسپیکٹفل ججمنٹس ہیں ہماری۔ اس کے بارے میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مل جائے، اس کی وجہ سے ہم ججمنٹس کرتے ہیں۔ مثلاً اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میرے میاں مجھے ڈھیر سارے پیسے دیں اور وہ نہیں دیتے تو میں کہتی ہوں بہت کنجوس ہیں، کہ ہیں ہی ایسے کنجوس، کیونکہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں۔ میں نے اپنے لیے کوئی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو وہ اس کو میٹ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اور کئی دفعہ ہم اس قسم کی ججمنٹس اس لیے بھی پاس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ میں بہت عقل مند ہوں، عقل کل ہوں، اور میں نے تو بہت سے لیکچر سنے ہوئے ہیں اور مجھے بہت کچھ آتا ہے، تو میں جو ان کو سمجھاؤں گی ان کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ یہ کہاں پیرنٹنگ پڑھتے ہیں، یہ کون کس اسپیکر کو سنتے ہیں؟ تو صبح آفس جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ، ان کو کچھ نہیں آتا۔ اور مرد حضرات آپ دیکھیں وہ بھی اکثر اوقات ایسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں اکثر ایسے بات کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں پتا، کہتے ہیں تم نے دنیا نہیں دیکھی، میں نے دنیا دیکھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے مرد کا ایکسپوجر ایک اور لیول کا ہوتا ہے، تو وہ اپنی نظر سے بہت سی چیزوں کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ
بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی سست ہیں، نکمے ہیں، پتہ نہیں آفس میں کیسے کام کر لیتے ہیں. بیوی اگر وہی بات ہے کہ چاہ رہی ہو کہ جب شوہر گھر آیا تو تھوڑا سا ٹائم دے دے بچوں کو، میں ذرا ریلیکس کر لوں، تو ہم کہتے ہیں اچھی ماں ہے، اس کو پرواہ نہیں بچوں کی. یہ بھی ایک ڈس ریسپیکٹفل قسم کی ججمنٹ ہے، ہم نے پاس کر دی. تو بات یہ ہے کہ ہم پرسنل اٹیکس پہ آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت سے کمپیریزنز بھی کرتے ہیں. کبھی ہم آپس میں کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو از اے بیٹر پیرنٹ. کبھی ہم اپنے خاندانوں میں سے دکھانا شروع کر دیتے ہیں، میری بہن کو دیکھو، میری امی کو دیکھو، اسی طرح میرے بھائی کو دیکھو، یا فلاں کے ہسبینڈ کو دیکھو، وہ کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ان کمپیریزنس میں لے کر جاتے ہیں. بہت سی باتوں کو ہم ریشنلائز کرتے ہیں کہ نہیں مطلب میں غیبت تو نہیں کرنا چاہ رہی، اللہ معاف کرے شوہر ہیں یا بیوی ہے، لیکن دیکھو نا یہ مسئلہ تو ہے، اس طرح سے بات چل رہی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا اوپینین سپیریئر ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں اگر کسی کے فلاز، کسی کا نقص اس کو دکھاؤں گی تو میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. لیکن اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب ہم ججمنٹل ہو رہے ہیں تو وہی بات ہے کہ ہمارے وہ جو لو بینک میں سے سب کچھ نکلتا جا رہا ہے، ہمارا ریلیشن شپ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. چاہے آپ کی انٹینشن کتنی بھی اچھی ہو، لیکن اس کو کنٹرولنگ بیہیویئر کہا جاتا ہے. اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے اسپاؤز پہ امپوز نہیں کر سکتے. میرے ایک مینٹور ہیں، انہوں نے بہت پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اصلاح کا نہیں ہوتا. یعنی یہ بیوی کا کام نہیں ہے اور شوہر کا کام نہیں ہے کہ اپنے اسپاؤز کی اصلاح کریں، جب تک کہ ان کا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں اور موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کا کام اپنے بچوں کی اصلاح کرنا ہے، اسپاؤز کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا ہے. اور اس ریلیشن شپ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو اپنی اسٹرینتھ ہے اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے، اور جو اپنی ویکنس ہے اس سے اس کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ ادروائز ہم پھر کیا کریں، ایک دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ کیا کریں گے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اپنے اسپاؤس سے، جس کو ہم کہتے ہیں رسپیکٹفل طریقے سے ڈس ایگری کریں، ان کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کریں، ان کی ریزننگ کو آرام سے سنیں، ان کا مذاق نہیں اڑائیں، ان پہ ہنسیں نہیں، ان کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، سمجھیں. شادی شدہ زندگی میں دو ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اس کو تباہ کر سکتے ہیں یا اس کو بچا سکتے ہیں. تباہی والا عنصر جو ہے وہ ہے جب آپ بے وقوف ہوتے ہیں، بے وقوفانہ طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. اور وہ عنصر جو بچاتا ہے وہ ہے جب آپ کے اندر حکمت ہو، آپ وائز ہو، وزڈم کو آپ استعمال کریں. یعنی جیسا آپ کا ویلیو سسٹم ہوگا وہ میرج آپ کی بہت بہترین ہو سکتی ہے. اور اس کا کوئی تعلیم سے تعلق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بہت کوئی پڑھی لکھی خاتون ہوگی یا پڑھا لکھا شوہر ہوگا تو وہ ہی شادی شدہ زندگی کو بہت اچھا بنا سکتا ہے. آپ کے ایکسپیرینسز جو ہیں نا وہ آپ کو وزڈم دیتے ہیں. تو جو لوگ حکمت کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان کی زندگی بہت بہتر ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بہتر بناتے ہیں اور اپنے اسپاؤس کو بھی. تو یہ جو ڈس رسپیکٹفل کمنٹس ایک دوسرے کو پاس کرنا، ججمنٹس بچوں کے سامنے بھی پھر ہسبینڈ وائف کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے ابا، تمہاری اماں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہسبینڈ وائف اپنی کنورسیشن کر رہے ہیں جس میں ایک دوسرے کو اس طرح کی ججمنٹس دے رہے ہیں. تو کیا ہو جائے گا جب آپ کے کنفلکٹنگ گولز ہو جائیں گے، ڈسپلن کا طریقہ بھی پھر آپ کا خراب سے خراب ہونا شروع ہو جائے گا. بچے آپ کے جو ہیں وہ بھی بہت بری طرح سے بیہیو کریں گے، ان کا بھی ویلیو سسٹم صحیح نہیں ہوگا، وہ بھی کسی کی عزت نہیں کریں گے. ایسے کیسز آتے ہیں میرے پاس جس میں جب میاں بیوی بہت لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت ڈس رسپیکٹفل ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، تو بچے بھی عزت نہیں کرتے. اور اس معاملے میں میں خاص طور پہ ہسبینڈز کو کہتی ہوں کہ اگر آپ گھر کا سسٹم ٹھیک رکھنا چاہ رہے ہیں نا تو اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے بہت عزت دیں، کیونکہ آپ نے سارا دن گھر سے باہر رہنا ہے اور بچوں نے نا ماں کی سننی ہے. تو اگر آپ ماں کو عزت نہیں دیں گے نا تو بچے ماں کی نہیں سنیں گے. آپ کو اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے نا تو پھر وہی بات ہے کہ اپنے بیہائنڈ کلوز ڈور آپس میں میاں بیوی ڈسکس کریں.
ادھر سے باقی جگہوں سے جو ہے نا بچوں تک یہ انفارمیشن نہیں جانی چاہیے. اگر ہم وزڈم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ڈسپلن ٹیکنیکس بھی اچھی ہو جاتی ہیں, گول سیٹنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے, بچے بھی سیکیور ہوتے ہیں, بچے اچھی طرح سے اس ریلیشن شپ میں چلتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کی بجائے آپ ان کو نا کچھ فیکٹس بہت آرام سے بہت طریقے سے بتاتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آگے کچھ ٹیکنیکس پہ کام بھی کریں گے کہ ان کو کیسے کیا جاتا ہے. ایک تو آپ بتاتے بہت آرام سے ہیں, اپنے آپ کو جب وائس کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ کو کرنا ہے, آپ کہتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ میں یا یہاں پہ بچے یہ چاہتے ہیں, یا مجھے لگتا ہے کہ ایز اے پیرنٹ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ریلیشن شپ بہت گرو کرے گا آپ کا بچوں کے ساتھ. دین یو لیو اٹ ٹو دیم کہ وہ ڈیسائیڈ کریں, اور آپ اپنا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا, جو اپنے کرنے والے کام ہیں ان کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. جب آپ اپنا, کیونکہ جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو ہم اپنا رول بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم اپنا رول صحیح پلے کرتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بچوں کے ریلیشن شپ آپ کے ساتھ کیسے ہو رہے ہیں, پھر وہ خود آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف آتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے پھر بات چیت کرنی کیسے ہے, کیونکہ یہ آرٹ آپ لوگوں نے سیکھنا ہے. ابھی آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ دونوں ان چیزوں کو ذرا اسیس کرنا ہے کہ آپ کہاں کہاں آپ سے یہ کام ہو رہے ہیں, تاکہ آپ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ کا رول اس میں کیا آ رہا ہے. اور آپ کے پاس بھی جو چیزیں آ رہی ہیں, جب وہ اس قسم کے فیکٹرز آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ نہیں وہ دے پا رہے اس ریلیشن شپ میں, تو آپ بھی اپنے آپ کو پھر کئی دفعہ مجرم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مے بی آئی ایم سچ اے بیڈ پرسن کہ میرے سے کوئی کام ٹھیک ہو ہی نہیں رہا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے میرا ریلیشن شپ نہیں ٹھیک ہو رہا, کس وجہ سے میرا موڈ خراب ہو رہا ہے, کس وجہ سے میں تھوڑی پٹ آف ہو رہی ہوں اپنے اسپاؤس کے ساتھ. وجوہات پہلے سمجھ آنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.